اس کہانی کا کردار آج بھی موجود ہے۔ کالا جادو، جلن اور حسد میں سفلی عملیات کروانے والی ناعاقبت اندیش کی کہانی، جس کے انجام نے دیکھنے والوں کو لرزا دیا۔ رحمت علی ایک سبزی فروش تھا جو گدھا گاڑی پر سارا دن گاؤں گاؤں جا کر سبزی فروخت کرتا تھا۔ اس کے اچھے اخلاق، شرافت اور ایمانداری نے سب کو متاثر کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی سبزی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتی تھی۔ وہ اچھا خاصا کما لیتا تھا، جو اس کے مختصر سے خاندان کے لیے کافی تھا۔ رحمت علی کی بیوی صغریٰ بی بی بہت سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے اپنے خاوند کی کمائی کو ضائع کرنے کے بجائے پائی پائی جوڑ کر اپنا چھوٹا سا کچا مکان تیار کر لیا تھا۔ یہ مکان 4 کمروں، کچن اور ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم پر مشتمل تھا۔ کپڑے برتن دھونے اور نہانے کا الگ الگ انتظام تھا۔ گھر کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد اب وہ اپنی اکلوتی بیٹی ماہر عرف ماہی کو رخصت کرنے کے لیے جہیز تیار کر رہی تھی۔ صغریٰ بی بی اپنی بیٹی کو ضرورت کی ہر چیز مہیا کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ سسرال میں جا کر کسی چیز کی محتاج نہ رہے۔ ساتھ ہی وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کے لیے بھی دعا گو رہتی تھی۔ مختصر سا خاندان نہایت سادہ مگر خوش و خرم زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ نرم گرم سی بہت دلکش صبح تھی۔ رحمت علی سبزی منڈی سے سبزی لینے کے لیے شہر جا چکا تھا۔ صغریٰ بی بی کسی کام سے دوسرے محلے گئی ہوئی تھی۔ ماہر صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب دروازے پر زوردار دستک نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے گھبرا کر جھاڑو پھینک دی۔ یا اللہ خیر، یہ کون آ گیا صبح سویرے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جی کون؟ اس نے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ارے بٹیا، دروازہ کھولو۔ اجنبی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو ایک دبلی پتلی سامنے رنگت والی خاتون کو سامنے کھڑا پایا۔ جی فرمائیے، آپ کون؟ ماہر نے الجھی نظروں سے اس خاتون کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کیا یہ رحمت علی سبزی فروش کا گھر ہے؟ ان خاتون نے سوال کیا۔ جی ہاں، یہی ہے۔ کیا ارے بٹیا، دروازہ کھولو۔ کیا آپ کو ان سے کوئی کام ہے؟ ماہر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم رحمت علی کی بیٹی ہو؟ جواب کے بجائے سوال آ گیا تھا۔ اس خاتون کی آنکھوں میں ستائش تھی اس کے لیے۔ جی ہاں، میں انہی کی بیٹی ہوں۔ ماہر اب اکتا چکی تھی اس بے وجہ گفتگو سے۔ میں زبیدہ ہوں، رشتے میں تمہاری پھوپھی لگتی ہوں، جوہر آباد سے آئی ہوں۔ ان خاتون نے اس کی اکتاہٹ کو بھانپ لیا تھا، جبکہ ماہر نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا، لیکن یہ نام اس کے حافظے میں کہیں محفوظ نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان خاتون کو جھوٹا قرار دے کر چلتا کرتی، صغریٰ بی بی آتی دکھائی دی۔ لیجیے، میری والدہ آ گئی ہیں، آپ ان سے بات کر لیجیے۔ یہ کہہ کر جھٹ سے اندر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ زبیدہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ صغریٰ بی بی نے انہیں پہچان کر فوراً گلے لگا لیا۔ ارے بہن، تم کب آئی ہو؟ آؤ، اندر آؤ۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے گھر کے اندر لیے داخل ہوئی تھی۔ زبیدہ خاتون رحمت علی کی چچا زاد بہن تھی۔ ماہر بہت چھوٹی تھی جب وہ لوگ یہاں سے جوہر آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ اب وہ کافی عرصے بعد ملنے آئی تھی۔ ماہر انہیں بالکل نہ پہچان سکی تھی، جس پر انہوں نے اچھا خاصا اعتراض کیا تھا۔ رحمت علی اور صغریٰ نے معذرت بھی کی تھی اس کے رویے پر، مگر اسے یہ بات ہضم ہو کے نہ دے رہی تھی۔ اس بات کو چھوڑنے پر وہ آمادہ نہ تھی۔ وہ جب بھی ماہر کو دیکھتی اسے لیکچر دینا شروع کر دیتی اخلاقیات پر۔ نہ جانے کون سے قصے کہانیاں لے کر بیٹھ جاتی۔ ماہر بیچاری گھبرائی سی بس ہوں ہاں کیے جاتی۔ وہ جتنا اسے بچنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی سر پر سوار ہوتی۔ زبیدہ کو ماہر پہلی نظر میں اپنے بیٹے کے لیے بھا گئی تھی۔ سرخ و سفید، نازک سی میانہ قد اور نفاست پسند۔ اسے ماہر کی کمر پر جھولتی سیاہ بالوں کی لمبی سی چوٹی بھی بے حد پسند تھی۔ ہاں، پسند نہیں آیا تھا تو ماہر کا کترایا اور بیزار رویہ۔ اللہ اللہ کر کے زبیدہ خاتون نے جوہر آباد کی طرف واپسی کا قصد کیا، لیکن جاتے جاتے ان تینوں کے ہوش اڑا گئی تھی۔ اس نے ماہر کو اپنے بیٹے سے منسوب کرنے کی بات کی تھی۔ رشتہ آنا خوشی کی بات سہی، لیکن رحمت علی اس کے بیٹے کے گناہوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ بے شک وہ کافی عرصہ دور رہے تھے، لیکن اس کے قصے پوری برادری کی زبان پر تھے۔ وہ سوچنے کا کہہ رہی تھی اور پھر آنے کا کہہ گئی تھی۔
دونوں میاں بیوی قطعی مطمئن نہ تھے اس رشتے سے، وہ خود ماہر کو بھی پسند نہ تھا۔ اماں پہلے مجھ سے تو مشورہ کر لیا ہوتا۔ تجھے کس نے کہا تھا رحمت مامے کی کڑی کا رشتہ مانگ میرے لیے؟ زبیدہ کا بیٹا غصے سے بول رہا تھا۔ تو جانتی ہے نا میں چاچے کرمو کی کڑی پینو کو پسند کرتا ہوں، بیاہ میں اس سے کروں گا چاہے جو مرضی ہو جائے، وہ قطعی انداز میں بولا تھا۔ دیکھ ارشد، باولا نہ بن، پہلے میری گل تو پوری سن لے۔ سمجھ رحمت علی کی کڑی لاٹری ہے تیری لاٹری، اتنا سونا مکان، جہیز کی چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک، اور پھر رحمت علی اور صغرا نے سوچ رکھا ہے داماد کو موٹر سائیکل بھی دیں گے سلامی میں، یا پھر رقم دیں گے اتنی۔ ویسے جو کچھ ہے سارا ماہر کا ہی ہے، اور زیور بھی الگ سے بنا رکھا ہے۔ صغرا کہہ رہی تھی فریج، ٹی وی، کپڑے دھونے والی مشین اور مائکرو ویو اوون بھی دیں گے لے کر۔ زبیدہ کی مانو رال ہی ٹپک پڑی تھی ان باتوں کا ذکر کر کے، خود ارشد کی آنکھوں میں گویا دیپ سے جل اٹھے تھے۔ سوچ ارشد پتر، ٹھنڈا ہو کر سوچ، تیرا ہی بھلا ہے اس میں۔ اس پروین میں کیا رکھا ہے؟ نہ رنگ ہے نہ روپ، ادھر سے 8 بھائیوں کی بہن، ہاتھ تیرے ککھ نہیں آنا سوائے اس کے بھائیوں کی چاکری کے، غلام بن کر ساری زندگی گزار دے گا ان کے ساتھ۔ جھلیا، عقل سے کام لے، راج کرے گا، سر اٹھا کر چلے گا، مرد بن کر۔ زبیدہ ارشد کو سمجھا رہی تھی۔ اب وہ دھیرے دھیرے سر ہلا کر ماں کی باتوں کو قبول کرتا جا رہا تھا۔ پینو کی محبت دور کہیں جا سوئی تھی، لالچ کی سیاہ پٹی ماں بیٹی کی آنکھوں پر بن چکی تھی۔ بھائی صاحب کیا حرج ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے، ماہی پتر کون سا بیاہ کر غیروں میں جائے گی، جب جی چاہے ملنے آ جانا، اپنوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا رحمت ویر، منڈا بھی تیرا دیکھا بھالا ہی ہے۔ زبیدہ خاتون کے لہجے میں مٹھاس ہی مٹھاس تھی۔ وہ تیسرے ہفتے ہی پھر سے رحمت علی کے گھر موجود تھی۔ دیکھ زبیدہ بہن، یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں طے پاتے، تو آئی ہمارے سر آنکھوں پر، میں تیری عزت کرتا ہوں، مگر بہتر ہے تو اس رشتے والی بات کو یہیں پر ختم کر دے۔ میں نہیں چاہتا تیرا دل ٹوٹے، رحمت علی نے بڑے ضبط سے نرم لہجے میں اپنی بات کو مکمل کیا تھا۔ اس رشتے والی بات کو کیوں ختم کر دوں؟ وجہ تو دس نا مجھے، آخر کیا کمی ہے میرے چرن پتر ارشد میں؟ ہیرا ہے میرا پتر، ہیرا، اسے مت گنوا، بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا تیرے، خدمت کرے گا تیری۔ زبیدہ کے لہجے میں لجاجت تھی۔ رحمت علی کی بات تیر کی طرح لگی تھی، اسے برداشت کر گئی، آخر لڑکی کا رشتہ لینا تھا۔ صغرا بھڑ جائی، تو بھی تو کچھ بول، میری طرفداری ہی کر دے، آخر تیری بھی ماسی کی دھی لگتی ہوں۔ اس نے صغرا کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہا، جو کب سے خاموش بیٹھی تھی۔ میں کیا بولوں، ماہر کا فیصلہ اس کا باپ ہی کرے گا، وہ جو بھی کہے مجھے منظور ہے۔ صغرا نے جیسے اپنی جان چھڑائی تھی۔ آخر رحمت ویر تیرا فیصلہ کیا ہے؟ زبیدہ